علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا دین نازل فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم الانبیاء مبعوث فرمایا۔ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی کامیابی وہ اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، مسلمان ہونے کے، میرے ذمہ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی لازم ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں وہ اس کو میں نے مکمل طور پہ ادا کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں جو میرے ذمہ لازم ہے۔ قرآن حدیث سے ہمیں ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو۔ ہر شعبے سے متعلق مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ انہی شعبہ زندگی میں سے ایک اہم شعبہ وہ اخلاقیات کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حسن خلق سے بڑھ کر کوئی عمل بھاری نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے مومن وہ درجے حاصل کر لیتا ہے جو روزے رکھنے سے، تہجد پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہمارے ذمے اول اللہ کے حقوق ہیں اور پھر بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے مقدم وہ والدین کے حقوق ہیں۔ آج ہم اخلاقیات سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اسی سلسلے میں ایک رسالہ قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات، اس میں مؤلف نے قرآن مجید کے اندر وہ تمام آیات جن کا تعلق ہمارے معاملہ، ہماری معاشرت سے ہے، ہماری اخلاقیات سے ہے، ان کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کو شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں لکھا کہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت اور اچھے برتاؤ کو ذکر کر کے یہ بیان فرما دیا کہ جس طرح میری اطاعت لازم ہے اور واجب ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ وہاں پر فرمایا اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور یہاں پر اللہ کا شکر اور والدین کا شکر، اس کو ساتھ ساتھ جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق سے متعلق بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث بخاری شریف کی، بخاری شریف میں کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے برتاؤ کا کون مستحق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو پھر چوتھی مرتبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔
یعنی 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حقدار ہے، اور چوتھی مرتبہ میں باپ کے بارے میں فرمایا۔ ماں کو کیوں مقدم کیا؟ کہ انسان کی پرورش کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کے اعتبار سے ماں زیادہ مشقت اٹھاتی ہے، اور پھر ممتا کی وجہ سے وہ اپنے حق کا اظہار نہیں کر پاتی۔ باپ کی نسبت باپ مضبوط ہے، کم طاقتور ہے، وہ زبردستی بھی اپنی بات کہہ لیتا ہے، لیکن ماں ممتا کی وجہ سے اپنی بات، اپنے حق کا اظہار کر نہیں پاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مقدم فرمایا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا کہ ایک شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، اولاد اور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہے۔ یعنی ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، اور ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ برا سلوک، ان کی خدمت نہ کرنا تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے اپنے والدین کی اچھی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ہر خواہش، ان کی ہر ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دینا، یہ اولاد کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کو کہنا نہ پڑے اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اس نعمت کی قدر کر لیں۔ اس نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب باپ کی شفقت کا سایہ سر پہ نہ رہے، جب ماں دنیا میں نہ رہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل حالات میں میرے لیے جو راستہ نکل آتا تھا وہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، وہ ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی تھیں ہر معاملے میں، اور جب ماں نہ رہی تو دعائیں کرنے والا بھی نہ رہا۔ آج ہم اپنی پریشانیوں میں، مشکلات میں دعا کرانے کے لیے پیروں فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مل جائے، کوئی میرے لیے دعا کر دے، لیکن ماں باپ سے جا کے دعا کرانے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ماں جو دعا کرتی ہے دل سے نکلتی ہے، سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس موجودہ زمانے میں تیزی کا زمانہ آ گیا ہے، ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی سیر و تفریح کے لیے، دوست احباب کے لیے تو بہت وقت ہے، لیکن اپنے بوڑھے والدین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ دن بھر کے ہم کام کاج تو کر لیں گے، لیکن 2 گھڑی باپ کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، 2 بول میٹھے ماں کے ساتھ بول لے، ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے تو آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا کوئی عمل مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل، یعنی وہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن مقبول نہیں، اللہ قبولیت نہیں۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو ماں باپ کو ایذا دینے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو صدقہ کر کر احسان جتلانے والا، تیسرا وہ شخص جو تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کی قدردانی کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر 5 چیزیں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق سے متعلق بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی چیز وبالوالدین احسانا، جس کو آپ کے سامنے بیان کیا، باقی انشاءاللہ احکامات کو آئندہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔